قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں پروگرام نور قرآن کے ساتھ۔ انشاءاللہ اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیں اور قرآن کریم کی برکتیں حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جبھی وہ کانپتی رہے، یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم اس اللہ عز و جل سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے، یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تفسیر صراط الجنان۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ جس رب تبارک و تعالی کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات میں اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ قارون کی طرح تمہیں بھی زمین میں دھسا دے، اور وہ اس وقت تک زمین کو حرکت میں رکھے جب تک تم اس کے سب سے نچلے حصے میں نہ پہنچ جاؤ۔ یا رب تبارک و تعالی کی سلطنت آسمان میں ہے، اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات میں اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح تم پر بھی پتھراؤ بھیجے؟ تو عذاب دیکھ کر تم جلد جان لوگے کہ میرا اپنے عذاب سے ڈرانا کیسا تھا۔ اسی عذاب کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر بھیجے پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور ارشاد فرمایا: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ ترجمہ: تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر لطف و کرم اور اس کی رحمت ہے کہ انہیں عذاب دینے پر قادر ہونے کے باوجود ان کے انکار اور گناہوں کی وجہ سے فوری عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ اسے مؤخر فرما دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی مقررہ مدت آئے گی تو بے شک اللہ اپنے تمام بندوں کو
دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس کی رحمت اور کرم کے پیش نظر اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا بہت بڑی نادانی اور کم عقلی کی بات ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو وہ میرا انکار کیسا ہوا۔ تفسیر: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور مکہ کے جو منکرین ہیں ان کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس پر آپ غم نہ فرمائیں، کیونکہ ان سے پہلی امتوں کے منکرین جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد وغیرہ نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو جب میں نے انہیں ہلاک کیا تو اس وقت میرا انکار کیسا ہوا؟ کیا انہوں نے میرے عذاب کو حق نہیں پایا؟ ضرور انہوں نے میرے عذاب کو حق پایا ہے۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے، پر پھیلاتے اور سمیٹتے، انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے، انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تفسیر: اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیز بیان فرمائی جو اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا اہل مکہ غافل ہے اور انہوں نے اپنے اوپر ہوا میں اڑتے وقت پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے؟ انہیں ہوا میں پر پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت میں گرنے سے رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، حالانکہ پرندے بوجھل، موٹے اور جسیم ہوتے ہیں، اور بھاری چیز طبعاً پستی کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ فضا میں نہیں رک سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ٹھہرے رہتے ہیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو فضا میں ٹھہرایا ہے، ایسے ہی آسمانوں کو جب تک وہ چاہے روکے ہوئے ہیں، اور اگر وہ نہ روکے تو آسمان گر پڑے۔ بے شک وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پرندوں کی پرواز کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا: الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ترجمہ: کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ہوا میں محض پر نہیں روکتے، بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فی زمانہ ہوا میں محو پرواز ٹنوں وزنی جہازوں کو مشین اور انجن گرنے سے نہیں بچاتے، بلکہ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گرنے سے بچاتا ہے، یعنی مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں میں ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے: مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 132 پیجز پر مشتمل کتاب توبہ کی روایت و حکایات پیج نمبر 75 سے 77 پر ہے۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اجتماع میں اپنے بیان کے دوران سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے فرمایا: کوئی آیت کریمہ پڑھو، قرآن کریم کی کوئی آیت سناؤ۔ تو اس نے سورہ مومن کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی۔
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ترجمہ، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ یہ آیت کریمہ اس نے تلاوت کی تو یہ آیت کریمہ سن کر حضرت صالح مرری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت یعنی پکڑ میں ہوگا۔ بے شک تم سرکشی کرنے والے گنہگاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ برہنہ یعنی ننگے ہوں گے، ان کے جسم بوجھل، چہرے سیاہ یعنی کالے، اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی۔ وہ چلائیں گے ہم ہلاک ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا۔ اس طرح کی وہ باتیں کریں گے کہ ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا کیا جا رہا ہے۔ فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے اور کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہنے لگیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جما سکے، نہ ہی اپنا دل سنبھال سکے۔ یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت صالح مرری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت روئے اور ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر فرمایا افسوس کیسا دل ہلا دینے والا وہ منظر ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روتا ہوا دیکھ کر حاضرین بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا سیدی، کیا یہ سارا کا سارا منظر قیامت کے دن ہوگا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا ہاں، یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ سن کر نوجوان نے ایک چیخ ماری اور کہا افسوس میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا، افسوس میں خدائے تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں سستی کرتا رہا، آہ میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کر دی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ بے کس پناہ میں یوں مناجات کی، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں گنہگار توبہ کے لیے حاضر دربار ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں، گناہوں سے معافی دے کر مجھے قبول فرما لے، مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں جود و نوال یعنی عطا و بخشش سے مالا مال کر دے، یا ارحم الراحمین یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، میں نے گناہوں کی گٹھری تیرے سامنے رکھ دی ہے اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر تو مجھے قبول نہیں فرمائے گا تو یقیناً میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان غش کھا کر گر پڑا اور چند روز بستر علالت پر گزار کر یعنی بیمار رہ کر موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اس کے جنازے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے اور رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئی۔ حضرت سیدنا صالح مرری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں کیا کرتے۔ ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا سلوک فرمایا، تیرے پر کیا بیتی؟ اس نے جواب دیا مجھے حضرت سیدنا صالح مرری رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماع سے برکتیں ملی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ نیک اجتماعات کی برکتیں، اچھے اجتماعات کی آپ دیکھیں کیسی کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید
کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن